الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. پچھلی والی آیات میں جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا اور ان کے صبر کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی. اب یہاں جو ہے چند نبیوں کا جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ اسماعیل و ادریس و ذا الکفل، کہ اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذی الکفل کو دیکھو. کیا دیکھو کہ کل من الصابرین، یہ تینوں نبیوں جو ہیں صبر کرنے والوں میں سے کیا تھے؟ صبر کرنے والوں میں سے. جیسے کہ جو ہے ایوب علیہ السلام جو ہے صبر کی جو ہے انتہا تک پہنچے ہوئے تھے کہ صبر کی کوئی حد نہیں تھی. انہی میں جو ہے چند نبی ایسے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہوئے، ادریس علیہ السلام ہوئے اور ذی الکفل جو ہے یہ بھی. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ذی الکفل کے بارے میں قرآن کے تفسیر کے اندر جو ہے اکثر علماء کرام کا کہنا یہ کہ ذی الکفل جو ہے یہ نبی نہیں تھی، یہ پیغمبر نہیں تھی. اور تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہو کہ اللہ نے قرآن پاک کا ان کا ذکر کیا ہے تو ہو سکتا ہو یہ بعد میں آگے چل کے نبی بن گئے ہوں، اللہ نے ان کو نبی بنا دیا گیا. لیکن مولانا تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کو اگر نبی نہ بنایا جاتا، یعنی کہ جو ہے بتایا جاتا ہے کہ حضرت یسع علیہ السلام نبی ہیں، وہ جو ہے ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے جو ہے ذی الکفل کو جو ہے اپنا خلیفہ بنا لیا تھا، باڈی گارڈ بنا لیا تھا. ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ذی الکفل کو جو ہے حضرت یسع علیہ السلام جو ہے ان کو جو ہے اپنا خلیفہ بنایا اور آگے چل کے جو اللہ نے ان کو نبی بنا دیا تھا. یہ باتیں سے ملتی ہیں. باقی اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ تو ہم کو معلوم ہے، اسماعیل علیہ السلام کتنے صبر کرنے والے میں سے تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ 7 سال یا 8 سال کا بچہ تھا. جب ان کو ذبح کرنے کے لیے جایا گیا تو اسماعیل علیہ السلام جو ہے 3 جگہ شیطان نے بہکایا تھا نا، جو تمہارے ابو جو ہے ان کو قتل کرنے لے جا رہے ہیں، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ صبر. انہوں نے یہاں پہ صبر کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام بھی جو ہے بہت صبر کرنے والوں میں سے. اور آگے فرمائے کہ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان نبیوں کو ہم نے جو ہے اپنے رحمت میں داخل کر دیا تھا، اپنے پاس، یعنی کہ ان کو جو ہے نبی بنا لیا تھا ان لوگوں نے، اور اپنے رحمت میں ان لوگوں کو ہم نے داخل کر دیا تھا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ نیک لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں، تقی پرہیزگار لوگ ہیں. اب یہاں سے جو ہے اب آگے جو ہے یونس علیہ السلام کا تذکرہ چلے گا کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب مچھلی والے حضرت یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا غصہ ہو کے نکل گئے، اور فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ ہماری جو ہے پکڑ اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، ہم جو ہے بچ جائیں گے. تو فنادا فی الظلمات، تو انہوں نے کیا کیا کہ اندھیرے میں جو ہے اللہ کو پکارا، اللہ الہ الا انت، کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، انت سبحانک، تو پاک ذات سے ہے، اور انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی جو ہے گنہگاروں، قصورواروں، ظالم میں سے. اب یہاں پہ قصہ تھا، سمجھیے گا. حضرت یونس علیہ السلام جو ہے نینوا کے جو ہے نینوا علاقے کے قبیلے کے جو ہے نبی بنا کے اللہ نے ان کو بھیجا تھا. اب یونس علیہ السلام جو ہے لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ والا کام کرتا رہا، لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ بھائی ایک اللہ کی مان کے چلیے، ایک اللہ کی عبادت کیجیے، لیکن لوگوں نے نہیں مانا. اب یونس علیہ السلام اس پریشانی کے عالم میں اللہ سے دعا کر بیٹھے کہ یا اللہ ان کے اوپر عذاب لا کے دے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 دن کی مہلت دیا. تو یونس علیہ السلام جو ہے اپنے قوم سے کہا کہ دیکھو اتنے دنوں سے ہم جو ہے تمہارے سامنے جو ہے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، اللہ کی تعریف تم کو سنا رہے تھے، بتلا رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن تم لوگوں نے کبھی میری بات مانی نہیں ہے. لہذا اب یہ ہوگا کہ 3 دن کے اندر تمہارے بستی پر تمہارے اوپر عذاب آئے گا. یہ کہہ کے جو ہے یونس علیہ السلام نکل گئے. اب لوگ جو ہے تمام کے تمام لوگوں کو احساس ہوا بعد میں، جب نکل گئے یونس علیہ السلام بستی سے، تو لوگوں کو احساس ہوا کہ واقعی میں لگ رہا ہے کہ عذاب آنے والا ہے.
جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی مسئلہ اگر پھنس جائے، اس مسئلے میں اگر کوئی بڑا آدمی یا کوئی جو مین ہوتا ہے وہ اگر پیچھے ہٹ جائے تو سب کے سب وہاں سے نکل دیتا ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا مسئلہ کوئی پیش آ جاتا ہے، دیکھتا کہ بھائی جو بڑے لوگ ہیں وہ خود آگے نہیں بڑھ رہا تھا، ہم کیوں آگے بڑھیں. پیچھے جب ہٹ جاتا ہے کوئی بڑے لوگ تو جو چھوٹے موٹے لوگ وہ بھی جو نکل جاتے ہیں، کہتے بھائی ہم کو حصہ نہیں لینا ہے، خواہ اگر پھنس گئے تو جو لینے کے دینے ہو جائیں گے. تو یونس علیہ السلام یہ بات بول کے جو ہے نکل گئے. اب لوگوں نے سوچا کہ واقعی میں لگ رہا ہے کہ ہاں اللہ کا عذاب آئے گا، اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بھاگنے کا. بھاگیں تو بھاگیں کہاں؟ عذاب تو ہمارے اوپر ہی آئے گا نا، ہم ہی کون ہوں گے، انہیں کے ماننے والے ہم ہی لوگ ہیں، ہم جہاں جائیں گے وہاں عذاب آئے گا ہی. لہٰذا ان لوگوں نے یہ کیا کہ سب کے مشورے سے یہ بات ہوئی کہ سب لوگ کیا کریں، بستی سے باہر نکل جائیں، اپنے بچوں کو لے کے جو ہے جو جانور ہیں، بیل ہیں، جو جتنی بھی چیزیں ہیں جانور، سب کو لے کے باہر نکلو اور ایک بیابان کھلی جگہ میں جو ہم لوگ پہنچ جائیں اور وہاں جا کے ہم اللہ کے سامنے جو گریہ زاری ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں. تو بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے 2 دن تک جو ہے اللہ سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے. تیسرے دن جو ہے اللہ نے جو ان کی توبہ قبول فرما لی اور سب لوگوں کو معاف کر دیا اور عذاب نہیں آیا. کیا ہوا؟ عذاب نہیں آیا. اب یونس علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو بہت مسئلہ پھنس گیا، ہم نے وعدہ کیا لوگوں سے کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، اب عذاب آیا نہیں. اب اگر ہم جاتے ہیں بستی میں، لوگ ہم کو جو ہے بہت برا بھلا کہیں گے. اور یونس علیہ السلام کے زمانے میں ان کے شریعت کا قانون یہ بنا ہوا تھا کہ جو شخص بھی جھوٹ بولے گا اس کو ہم قتل کر دیں گے. اب یونس علیہ السلام سوچے کہ ہم تو جھوٹا ہیں، ہماری بات تو جھوٹی نکلی نا، عذاب تو نہیں آیا. اب اگر ہم جاتے ہیں گاؤں کے اندر، بستی کے اندر، تو لوگ ہمیں قتل کر دیں گے. اب یونس علیہ السلام جو اس ڈر کی وجہ سے جو ہے نکل دیے باہر سفر میں، دوسری جگہ چلے گئے. اب جیسے ہی راستے میں گئے تو جو ہے ندی پار کرنا تھا، یہاں سے اس پار جہاں تھا بیچ میں پانی. اب جو دیکھا کہ کشتی والا جو ہے کشتی جو ہے چلا رہا تھا، یونس علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے ہم کو جو ہے اس پار تک پہنچا دیجیے، جو بھی عوض ہو، جو پیسہ ہو ہم سے لے لیجیے. اب یونس علیہ السلام اس کشتی پہ سوار ہو گئے. سوار ہونے کے بعد جو ہے بیچ میں جاتے ہی کشتی جو ہے ڈگا تو موڑ کرنے لگا، ڈوبنے کے قریب آ گیا. تو کشتی جو چلاتا ہے اس نے کہا کہ دیکھو اس کشتی کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے قوم کا جو ہے نافرمانی سے جو نافرمانی کر کے، یعنی کوئی گناہ کر کے جو بھاگا ہوا ہے اپنے بستی سے، اپنے علاقے سے. لہٰذا جو کوئی بھی ہو یہاں سے اتر جائے تو جو ہے ڈوب جائے، یہاں سے اٹھ جاؤ. یونس علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں. لوگوں نے یقین نہیں کیا کہ آپ نبی ہیں، آپ کیسے ہو سکتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ جو ہے نافرمانی نہیں کر سکتے. کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو ایک کام کیجیے، پورا اندازے کیجیے، یعنی کہ سب لوگوں کا نام پرچی میں لکھیے اور بچوں سے کہیے اٹھائے، جس کا نام آئے وہ جو اس کو دیا. پہلی مرتبہ جو ہے پورا اندازی ہوا تو جو یونس علیہ السلام کا نام آیا. تو لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا یونس علیہ السلام کہ ہم خود جاتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ نہیں رکیے، ایک مرتبہ پھر ہو جائے. دوسری مرتبہ ہوا، پھر جو ہے یونس علیہ السلام کا نام آیا. تیسری مرتبہ جب آیا یونس علیہ السلام جو ہے خود بخود کود گئے. جیسے ہی خود یونس علیہ السلام، ویسے ہی اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ان کو اپنے اندر لے لو، اور یہ بھی حکم دیا کہ تم جو ہے اس کو کھانا بھی نہیں ہے اور اس کی ایک بار بھی جو اس کے بدن سے نہیں چھوٹنا چاہیے، یعنی ان کی حفاظت ایسی ہونی چاہیے کہ ایک ذرہ برابر بھی ان کو جو خاص نہ پہنچے. تو جیسے ہی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے اور جب پیک ہو گئے اندھیرے کے اندر، تو اندھیرا جو دیکھیے کتنا اندھیرا ہو گیا. ایک تو رات کا وقت تھا، دوسرے یہ کہ سمندر کے اندھیرا، تیسرا یہ کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا. تو 3-4 اندھیرے ہو گئے. اس اندھیرے میں جو ہے یونس علیہ السلام جو ہے اللہ کو پکارا کہ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا اب جو ہے آپ ایک کام کیجیے کہ لا الہ الا اللہ، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر آپ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ کوئی کرنے والا ہے، آپ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں عبادت کے لائق ہے. اور آگے فرمائیں کہ انی کنت من الظالمین، بے شک جو ہے میں کیا ہوں، گنہگار بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ ہمیں جو ہے چھٹکارا دیجیے. تو حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ یونس علیہ السلام 40 دن یا 40 سال تک جو مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے
اور ایک ذرہ برابر بھی ان کے بدن میں خراش نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ جہاں چاہے جس سے چاہے جس کی بھی حفاظت کروا سکتے ہیں. ابھی کے دور میں اگر کوئی کہے کہ کل پرسوں یہ حادثہ ہوا ہے، کوئی انسان جو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا 40 دن کے بعد جو ہے صحیح سلامت آیا، لوگوں کو یقین نہیں ہو. لیکن قرآن نے اس کو جو ہے 4 جگہ استعمال بیان کیا. ایک جو سورہ صافات میں، ایک سورہ نحل میں، اور ایک 2 سورہ اور 4 جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ ہم اس مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہے 40 سال رکھ کے بھی لوگوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ان کے جو ہے ان کو غذا وہاں پہنچا سکتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کروا سکتے ہیں. یہ تو اللہ نے کتنی اہم بات یہاں بتلائی کہ جو ہے اس دنیا کا نظام کون چلانے والا ہے؟ اللہ ہی ہے. اس مچھلی کو حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. یونس علیہ السلام جو ہے یہاں پہ جو ہے دعا مانگی. تو اس سے یہ حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ جب بھی ہم میں سے کوئی بھی انسان مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہو جائے، ایسی جگہ ہم پھنس جائیں، تو کوشش کیجیے کہ یہ دعا یاد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہت اچھی اور پیاری دعا ہے. اگر ہم دل سے مانگیں گے اللہ کے سامنے، دل سے جو اس دعا کو یاد کریں گے اور مصیبت کو اس کو پڑھیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری جو ہے مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آگے فرمایا کہ فاستجبنا لہ، تو ہم نے کیا کیا کہ یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا. اور ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو جو ہے غم سے نجات دے دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان 40 دن جو ہے اندھیرے میں رہے، ایک تو جو رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، تیسرا یہ جو مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا، انسان پریشان ہو جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، فکر میں ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا، ٹینشن کے مارے مر جاتا ہے. لیکن یونس علیہ السلام ٹینشن لیے، لیکن اس ٹینشن میں کیا کیے کہ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مستقل 40 دن تک جو ہے اس دعا کو یونس علیہ السلام پڑھتے رہے، رکے بھی نہیں. اللہ کے سامنے جو ہے دعا مانگتے رہے، اس کو پڑھتے رہے. تب جا کے اللہ نے جو ان کی دعاؤں کو قبول کیا. تو فا کا ترجمہ یہاں پہ کیا، فا استعمال کیا، فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کیا. اور ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو جو ہے اس غم سے نجات دے دیا، بچا دیا. اور آگے فرمائیں کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم جو ہے مؤمنین کی کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ کیا زبردست الفاظ یہاں پہ استعمال کیا ہے. یہاں پہ نبیوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ یونس علیہ السلام کا نام آنا چاہیے تھا نا، اس لیے کہ یہاں پہ کس کو بچایا گیا ہے، یونس علیہ السلام کو. تو نام یہاں پہ یہاں آنا چاہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي یونس، کہ نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مؤمنین کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو دیکھ بھال کرتے ہیں. بس شرط یہ کہ ہم دل سے جو اللہ کو پکاریں، اللہ کو جو ہے دل سے یاد کریں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جو ہے صرف نمازیں ادا کرنے سے جو یعنی کہ سر کو جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی. کیا کہا تھا علامہ اقبال نے کہ صرف سر کو جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی دل کو جھکانا ہوتا ہے. جب تک آپ دل کو نہیں جھکائیے گا، جب تک دل سے جو اللہ کے سامنے جو سجدہ نہیں کیجیے گا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں، صرف اپنے دل سے اللہ کے سامنے جو سجدہ کیجیے گا، وہ نمازیں قبول ہوتی ہے اللہ کے سامنے. صرف جو ہے سر کو پلٹ دینے سے جو ہے اور لوگوں کو دکھلا دینے سے کہ ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، تو اللہ اقبال نے کہا کہ پھر یہ نماز نہیں رہا، پھر یہ نماز نہیں، یہ عادت بن گئی ہے. بھائی یہ عادت بن گئی ہے، ہم نماز پڑھیں گے، باقی جو ہے دل سے نماز نہیں پڑھیں گے. لہٰذا ہم بھی کوشش یہ کریں کہ جب بھی کوئی چیز ہو، کوئی معاملہ پھنسے، تو فوراً اللہ کو جو ہے دل سے یاد کریں اور نماز کی پابندی کریں. نماز اگر 2 ہی رکعت ہو لیکن کیا ہو، دل سے نماز پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، دل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.